ناظرین کرام، فاطمہ آفتاب یہیں پر موجود ہیں. فاطمہ یہ ہے فاطمہ. ہاں ٹھیک ہے. فاطمہ یہ جب 10 ماہ کی تھی تو انہیں شدید جھٹکے کا بخار ہوا تھا. جھٹکے کا بخار ہوا تھا اور کانوں کی نسیں اس کی سکڑ گئی تھیں. اور یہی آفان میں لیاقت نیشنل جہاں تک اوقات تھی اور جہاں ساری رپورٹیں آپ لے کر آئے ہیں ساری؟ جی ہاں بالکل. اچھا ٹھیک ہے. اور میں نے اپنی ریکویسٹ میں اپنی شو بھی کیا تھا کہ میرا تعلق مطلب ایک سرکاری محکمے سے. ہاں کون سا محکمہ ہے آپ کو سرکاری؟ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں. پولیس میں؟ اچھا ٹھیک ہے، اوکے صحیح ہے. پولیس کانسٹیبل ہیں آپ؟ جی ہاں. اچھا جی. سب سے پہلے تو میں نے اپنے محکمے میں ہی درخواست کی تھی، لیکن کچھ کہہ نہیں سکوں گا میں محکمے کے حوالے سے. لیکن مرزا اختیار بیگ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. میں ان سے بھی تھوڑی سی بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ تک بھی گیا تھا میں، لیکن وہاں سے مجھے صرف یہی جواب ملا کہ ہمارے پاس اس طرح کی ہزاروں درخواستیں آتی ہیں، ہم کس کس کو دیں گے اور کیا کیا دیں گے ہم لوگ. آپ خود کچھ کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ ہمارے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کراچی بھر کے این جی اوز اور دوسرے ویلفیئر ادارے میں اگر نام لوں یہاں پر ان کا تو شاید لوگوں کے دل کھٹے ہو جائیں ان سے، لیکن کہیں سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی. مجبور بے بس ہو کر میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوں. میں اب ایک باپ ہوں میں اور پولیس محکمے میں بھی ہوں، اور میں یقین کرنا جب گزشتہ دنوں حالات خراب تھے تو 2 دفعہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا میں نے، اور اس کے بعد سے تو میرا دل بس سمجھے کہ پھٹ جاتا ہے کہ میں زندہ ہوتے ہوئے میں یہ نہیں کر سک رہا، تو خدا نہ خواستہ میں اگر نہ ہوا تو میری بچی کا اس وقت کیا حال ہوگا. کیا یہ اسی طرح ساری زندگی معذور اور لاچاروں کی زندگی گزارے گی؟ اب یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں، کتنا اخراجات ہیں اس کے؟ بڑی پیاری بچی ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر سہیل عوام صاحب ہیں آفان میں، انہوں نے $24,000 کا ہی انہوں نے کہا ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہرہ علیم ہے لیاقت نیشنل میں، انہوں نے ابھی 2 دن پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے ڈاکٹر سمیر قریشی سے بھی، تو انہوں نے ہاسپٹلائزیشن اور جو سرجری فیس ہے وہ تمام کی تمام انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ کہ معاف کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو اب کتنا پھر خرچہ کتنا ہوگا؟ کم از کم اس پر پھر 18 لاکھ تک کا خرچہ ہے. آ جائے گا. جی ہاں. تو ابھی اس کو جھٹکے لگتے ہیں؟ اب نہیں ہے. بس وہ جب شروع میں 10 مہینے کی تھی اس وقت اس کو ہوا تھا وہ مسئلہ. اب اس کو کیا پرابلم ہے؟ اب اس کی جو سرجری ہونے والی سن تو نہیں سکتی ہے، سن نہیں سکتی. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جناب ڈاکٹر صاحب جناب میں نام نہیں بتانا چاہتا. نہیں بتائیے آپ بالکل. جو بچے ہیں گنگے بہرے ان کے لیے میری طرف سے جی 1 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی. یہ آپ اپنے پاس رپورٹ رکھیے، انشاءاللہ ہم کچھ کرتے ہیں. دیکھیے ناظرین کرام، میں ان کے لیے خاص طور پر آپ سے یوں کہوں گا کہ یہ پولیس میں کانسٹیبل ہیں، یہ چاہتے تو دوسرے ذرائع بھی اختیار کر سکتے تھے اور ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے ان حرام ذرائع کو اختیار کرنے کے بجائے ایک حلال طریقے کو اختیار کیا ہے. تو کیا ہم حلال طریقہ اختیار کرنے والے اپنے بھائی کی مدد نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے؟ کیا اس کی بیٹی کی قوت سماعت واپس لوٹانے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے؟ کیا ہم کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ اب آخری 2 دن رہ گئے ہیں، رمضان تو رخصت ہو رہا ہے، تو کیا ہم اس کو ایسی جانے دیں گے؟ نیکیاں نہیں سمیٹیں گے؟ ہمارا یہ جو بھائی ہے، ان کی بیٹی فاطمہ آفتاب 2.5 برس کی ہے، کتنی پیاری بچی ہے. آپ اسے دیکھیے، اتنی پیاری بچی ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ بولے؟ آپ کو دکھاتا ہوں میں کتنی پیاری بچی ہے. آ جاؤ میرے پاس. کتنی پیاری بچی ہے. ہاں ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ بولنا سیکھے، بولے. تو اب اس کو بولنے کے لیے، سننے کے لیے ہم کو مدد کرنی پڑے گی نا، اور آفتاب صاحب کی ہمیں مدد کرنی پڑے گی. انہوں نے اس شہر کے امن کے لیے اپنی جان تک کو خطرے میں ڈال دیا اور موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے. تو کیا ہمارا اتنا بھی فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کی بیٹی کا علاج کرا سکیں؟ اور آپ لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں خود جائیں، جمع کرا دیں پیسے، جس کو بھی جانا ہے جا کر ان کی مدد کریں. لیکن ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہے نا. اس کی بیچاری کوئی سنتی تو نہیں ہوگی، تو یہ اپنی پھر کیسے اپنی کسی بات کا اظہار کرتی ہے، خواہش کا؟ ماں سمجھ جاتی ہوں گی. فی الحال اشارے سے سکھا رہے ہیں ہم لوگ، بتا رہے ہیں. ہاں
اچھا آپ نے خود کتنے پیسے کچھ جمع کیے ہیں، کچھ آپ کے پاس ہیں؟ 2 لاکھ تک کا انتظام ہو چکا ہے. اور ابتدائی طور پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کے لیے سب کتنا وہ مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب تمام کی تمام یہ یکمشت ہی ادائیگی کرنی ہے، کیونکہ یہ جو امپلانٹ لگنا ہے یہ امپورٹ ہوتا ہے باہر سے. صحیح. اور جو بھی دینی ہے صرف انہوں نے کہا کہ صرف امپلانٹ کی آپ کوسٹ پوری کروا دیں، باقی یہ خرچہ آپ کا تمام ہم معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا بالکل صحیح، آپ اس کو رکھیے. میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے ابھی کالز آئیں گی لوگوں نے دیکھا ہے فاطمہ کو، لیکن میں 2-3 چیزیں تو کر ہی دیتا ہوں، وہ کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک رسمی ہے، ہماری طرف سے تحفہ ہے، اور اس کو آپ یہ مت سمجھیے گا. ایک تو یہ ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے، آپ کبھی گھر پہ ہوں یا نہ ہوں، آپ کی ڈیوٹی ایسی ہو تو اس میں راشن کارڈ ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ بھائی گھر میں ہمارے یہ راشن مہینے میں پہنچ جایا کرے. ڈاکٹر صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، مطلب میں ظاہر مطلب حسب چلیں ٹھیک، بالکل صحیح ہے. چلیں یہ میری طرف سے ہے، محمود السلطانہ فاؤنڈیشن کی طرف سے، یہ بچی کے لیے ہے. اور ہم ابھی تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کالز آئیں گی، اور ہم ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. فوری طور پر میں یعنی ابتدا میں کرتا ہوں، محمود السلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے میں 2 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں. تو یہ میں آپ کو ٹھیک ہے نا، 2 لاکھ روپے ہماری طرف سے آپ کو فوراً مل جائیں گے. اور باقی آپ نے اپنے پاس جو کیے ہوئے 2-3 لاکھ وہ ہیں، اور بھی لوگ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی آ رہے ہیں، ہم سے رابطہ کریں گے. اسی یقین کے ساتھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. میری طرف سے تو آپ کو آج ہی مل جائیں گے، آج یا کل آپ کے ہاتھ میں ہوں گے. آپ ہاسپٹل میں جمع کرانا شروع کر دیں، اور ڈاکٹر سے کہیں جی آ رہے ہیں پیسے، آپ بچی کا علاج کرانا شروع کریں.